وہ ماما نے کہا ہے کہ میں آپ ہی کے کمرے میں سو جاؤں. گھر میں مہمان بہت زیادہ ہے اور جگہ نہیں ہے سونے کی. انوشے ڈرتے ڈرتے زارون کے کمرے میں آ کر بولی. جاہل لڑکی، کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں. کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ زارون اور انوشے کا 1 ماہ پہلے نکاح ہوا تھا. زارون اس نکاح سے بالکل بھی خوش نہ تھا. وہ کسی اور سے پیار کرتا تھا. وہاں نیچے سونا بیڈ پر میں سوتا ہوں. آدھی رات شدید طوفانی بارش اور بادل کے گرجنے کے خوف سے انوشے ڈر کے مارے زارون کے ساتھ جا کر چپک گئی. مگر جب زارون کی آنکھ کھلی تو پہلی بار وہ اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا. اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا. زارون انوشے کی گرم سانسیں محسوس کرتا اس کے اوپر حاوی ہوتا گیا. انوشے چیخی. شور مت کرو پاگل لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، چپ. صبح ابھی پوری طرح ہوئی نہیں تھی. مشرق کی طرف سے ہلکی سنہری روشنی پردوں کی جھریوں سے پھسلتی ہوئی فرش پر بکھر رہی تھی. لان میں مالی پائپ سے پانی دے رہا تھا. گیلی مٹی کی خوشبو کھلی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. کمرے میں ہلکی سی اود کی مہک تھی جو نور بیگم ہر فجر کے بعد جلایا کرتی تھی. زارون خانزادہ آئینے کے سامنے ٹائی سیدھی کر کے نکلا تو اس کے قدم خود بخود ماں کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے. اس کی عادت میں شمار تھا آفس جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی ماں کو سلام ضرور کرتا تھا. دروازہ آہستہ سے کھولا. اندر مدھم سی روشنی تھی. نور بیگم بستر کے کنارے بیٹھی تھی. ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی، نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی، جیسے کسی اندیکھے حساب میں گم ہو. اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا. السلام علیکم امی، اور ان کے قریب بیٹھ گیا. ارادہ سلام کر کے جانے کا تھا لیکن ان کو پریشان دیکھ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. وعلیکم السلام جواب آیا مگر آواز میں وہ مانوس گرمی نہیں تھی. زارون نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا. آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے ہونٹوں پر دبی ہوئی تھکن موجود تھی. اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا. کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نور بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی تھی. وہ اسے دیکھتے ہوئے غرور بھرے لہجے میں بولی. کسی کی مجال ہے مجھے کچھ کہہ سکے؟ میں زارون خانزادہ کی ماں ہوں. کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مجھے. زارون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر فوراً سنجیدہ ہو گیا. تو پھر یہ اداسی کس بات کی ہے؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے آپ کا یوں خاموش رہنا بالکل پسند نہیں ہے. آپ ہمیشہ ہنستی مسکراتی حکم دیتی ہوئی اچھی لگتی ہیں. اس کی بات سن کر نور بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں کر پاتا. دراصل تمہاری خالہ کا فون آیا تھا. انوشے کے لیے بہت پریشان ہے. 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. خاندان بھر میں باتیں ہو رہی ہیں. لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. انہوں نے نظریں جھکا لی. اتنی سی عمر میں اتنے بڑے دھچکے، نہ باپ کا سایہ نہ بھائی کا سہارا، بس اپنی ماں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی ہے. اور اس میں بھی لوگ بلا وجہ کی باتیں کر کے دونوں ماں بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں. اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی میں کوئی خرابی تھی جبھی رشتے سے انکار ہوا. اب کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ان دونوں رشتوں نے پیسوں کی وجہ سے انکار کیا تھا. زارون نے بے اختیار کندھے اچکائے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا. امی، وہ صرف 20 سال کی ہے. اگر منگنی ٹوٹ گئی تو کیا قیامت آ گئی؟ دوبارہ ہو جائے گی. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ بلا وجہ زیادہ سوچ رہی ہیں. اتنا سٹریس نہیں لیا کریں. اور ویسے بھی یہ آپ کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. خالہ خود اپنی بیٹی کا دھیان بھی رکھ سکتی ہیں اور اس کی فکر بھی کر سکتی ہیں. آپ صرف میرے بارے میں سوچا کریں. میں آپ کی اولاد ہوں. کسی اور کی اولاد کو لے کر اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نور بیگم نے اس کی طرف غور سے دیکھا. یہ بات تم نہیں سمجھو گے. لڑکی کی زندگی میں 2 بار رشتہ ٹوٹنا مذاق نہیں ہوتا. لوگ الزام لگاتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ بے شک میری بہن کی بیٹی ہے لیکن مجھے میری اولاد سے بڑھ کر عزیز ہے. میری بہن اتنی کم عمری میں بیوہ ہو گئی اور اب اولاد کا غم اسے مزید نڈھال کر رہا ہے. زارون نے قدرے بے صبری سے گھڑی دیکھی. لوگوں کا کام ہے کہنا، ہم کیوں سوچیں. آپ خالوں کو بھی یہی سمجھایا کریں. نور بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی. میں تمہیں ایک بات بتاؤں زارون، اس کا نصیب بہت اچھا ہے. اس نے سر ہلایا مگر دل میں ہلکی سی بے چینی اتر آئی تھی. اچانک اس کی ماں کا رویہ بدل جانا اس کے لیے حیران کر دینے کے برابر تھا. نور بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی. 6 مہینے پہلے تم سے پوچھے بغیر میں نے تمہاری بات اس سے پکی کر دی تھی. اپنی بہن کو زبان دے دی ہے. ان کی آواز میں عزم بھی تھا اور خوف بھی.
اور تم دیکھ رہے ہو نا، جب سے وہ تمہاری قسمت میں آئی ہے تمہارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے بابرکت ہے۔ زارون جیسے کرسی سے اچھل پڑا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز میں دبے ہوئے غصے کی جھلک تھی۔ میرے بغیر پوچھے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ نور بیگم بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے بھلے کے لیے سوچا ہے۔ بھلا؟ اس نے گہری سانس لی، ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہے اور میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کمرے کی فضا جیسے یکدم ساکت ہو گئی۔ باہر سے پانی کے چھینٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ نور بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ تمہاری نظر میں ماں کی کوئی اہمیت نہیں رہی زارون؟ زارون فوراً پلٹا۔ ایسی بات نہیں امی، آپ کی بہت اہمیت ہے، لیکن یہ فیصلہ میں آپ کا نہیں مانوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ضد نمایاں تھی۔ اس نے ایک لمحے کو ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے معافی بھی مانگ رہا ہو اور اعلان بھی کر رہا ہو، پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زارون، ٹھہر جاؤ۔ نور بیگم کی آواز پیچھے سے آئی، مگر وہ رکا نہیں۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی تھی۔ نور بیگم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ انگلیاں اب بھی ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ باہر سورج پوری طرح نکل آیا تھا، مگر ان کے چہرے پر روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ دوسری جانب 2 کمروں کے اس سادہ سے مکان میں صبح ہمیشہ ذرا جلدی اتر آتی تھی۔ صحن میں بچھی ہوئی پرانی سی دری ابھی تک نم تھی۔ سائرہ بیگم نے کچھ دیر پہلے ہی اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا تاکہ گرد نہ اڑے۔ باورچی خانے سے ابلتی ہوئی چائے کی خوشبو آ رہی تھی، اور ساتھ ہی پریشر کوکر کی سیٹی نے خاموشی توڑ دی تھی۔ دیواروں پر ہلکی سی نمی کے نشان تھے، جنہیں سفید چونے نے پوری طرح چھپا نہیں پایا تھا۔ سائرہ بیگم نے آہستہ سے انوشے کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ کمرہ چھوٹا تھا، مگر ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف لکڑی کی الماری اور دوسری طرف اسٹڈی ٹیبل، جس پر کتابوں کا ڈھیر اور رنگین مارکر بکھرے ہوئے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی انوشے اپنے دوپٹے کی پلیٹیں درست کر رہی تھی۔ اس کے بال سادہ سی چوٹی میں بندھے تھے، اور چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ، جیسے ہر روز کی جلدی ہو۔ ایک کام کرو، سائرہ بیگم نے سیدھا موضوع چھیڑا، یہ کپڑے بدلو اور اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، اور ہاں، رات وہیں رک جانا۔ انوشے نے چونک کر آئینے میں ماں کی طرف دیکھا۔ کیوں امی، میں وہاں کیوں جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے کالج میں کتنا کام ہو رہا ہے، پیپر سر پر ہے، ابھی چھٹی نہیں کر سکتی۔ وہ مڑی دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، اور خالہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، کل رات ہی تو بات ہوئی تھی میری ان سے۔ سائرہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ انوشے نے ہچکچاتے ہوئے اگلا جملہ کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ زارون بھائی میرا وہاں ہونا پسند نہیں کرتے، بہتر ہے کہ میں نہ جاؤں۔ خاموش ہو جاؤ۔ سائرہ بیگم کی آواز یکدم تیز ہو گئی۔ زارون تمہارا بھائی نہیں ہے، صرف نام لیا کرو آئندہ سے۔ انوشے سہم گئی۔ امی، میں تو بس کچھ نہیں۔ سائرہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر میز پر رکھ دی۔ وہاں جا کر ذرا اس کے آگے پیچھے گھومنا، اس کے سارے کام کرنا، سمجھی؟ انوشے کے چہرے پر الجھن صاف تھی۔ لیکن کیوں امی؟ وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں ایسا کیوں کروں؟ اب مجھے کیا سمجھا رہی ہیں؟ سائرہ بیگم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اب کھل کر نظر آنے لگی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے انوشے؟ شادی نہیں کرنی کیا اس سے؟ 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں تمہاری، کوئی معمولی بات ہے یہ؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے بارے میں اندازہ ہے تمہیں؟ انوشے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ 2 منگنیاں ٹوٹی ہیں، 2 نکاح نہیں ٹوٹے۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ شادی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ میں کسی مرد کے آگے پیچھے نہیں گھوم سکتی امی۔ اس کی بات سن کر وہ چڑ کر بولے، اگر اب زارون نے تم سے شادی نہیں کی نا، تو تمہاری کہیں بھی شادی نہیں ہوگی۔ سائرہ بیگم نے انگلی اٹھا کر کہا، آپا کہتی ہیں تمہیں سمجھاؤں کہ ذرا اپنی ادائیں دکھاؤ، اسے خوش رکھو، مرد ایسے ہی مانتے ہیں۔ انوشے ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے بھائیوں جیسے لگتے ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں خود کو مار لوں گی۔ سائرہ بیگم کی آواز ٹوٹ گئی، مگر الفاظ سخت تھے۔ امی، انوشے کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اچانک سائرہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ان کی گرفت میں بے بسی اور ضد دونوں شامل تھے۔ تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کی قسم ہے، تم وہی کرو گی جو میں کہتی ہوں۔ تمہیں زارون سے نکاح کرنا ہوگا، اور اسے تمہیں ہی راضی کرنا ہوگا، سمجھ آئی؟
کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر گلی میں سبزی والے کی آواز گونجی، مگر اندر جیسے وقت رک گیا تھا۔ انوشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے لب بھینچ کر سر جھکا لیا۔ سائرہ بیگم نے اس کا بازو چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب کپڑے بدلو اور جاؤ، دیر نہیں کرنا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو انوشے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آئینے میں اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا اور واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ہر قدم جیسے کسی انجانے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ باہر صبح معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر اپنی خالہ کے گھر آ گئی تھی اور انہوں نے اس کو آتے ہی اپنے بیٹے کی پسند کے کھانے بنانے پر لگا دیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ حویلی کے کشادہ صحن پر سیدھی اتر رہی تھی۔ سفید پتھروں سے بنی فرش گرمی سے چمک رہی تھی اور بیچ میں لگے پرانے نیم کے درخت کی چھاؤں سکڑ کر ایک طرف سمٹ گئی تھی۔ اندرونی برآمدے میں ٹھنڈک تھی، مگر کچن میں چولہے کی آنچ نے فضا کو مزید بھاری کر دیا تھا۔ بڑے سے کاؤنٹر پر مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تیز پتے، لونگ، الائچی دیگچی میں دم پر رکھی بریانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ انوشے چمچ سے چاول ہلکے ہاتھ سے برابر کر رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی ہلکی بوندیں تھیں۔ جب سے آئی تھی نور بیگم وقفے وقفے سے کچن میں آ کر وہی بات دہرا رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں ہی زارون کو راضی کرنا ہوگا۔ تمہاری ماں کی خواہش ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب تم بھی سمجھ جاؤ۔ انوشے نے کئی بار نرمی سے کہا تھا، خالہ، اس طرح رشتے نہیں بنتے کسی کو مجبور کر کے، مگر نور بیگم ہر بار ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیتی۔ تم ابھی بچی ہو، دنیا نہیں دیکھی، مرد کو منانا آنا چاہیے لڑکی کو۔ وہ انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی کہ باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ امی! زارون کی آواز پورے برآمدے میں گونجی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف آیا مگر دروازے پر آ کر رک گیا تھا۔ سامنے انوشے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے تھے۔ پیشانی پر بل پڑ گیا تھا۔ انوشے چونک کر پلٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تم کب آئی ہو؟ اور یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ صبح آئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، بریانی بنائی ہے، آپ کھائیں گے؟ زارون نے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ الفاظ سیدھے اور سخت تھے۔ انوشے کے ہاتھ میں پکڑا چمچ ہلکا سا کانپ گیا۔ تم مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی ہو، بہتر ہے اپنی حدود میں رہو۔ وہ ایک قدم آگے آیا، اور یہ جو ڈرامے بازی چل رہی ہے نا، میرا پسندیدہ کھانا بنانا، میری ماں کے آگے پیچھے گھومنا، اپنی ماں کو رلا کر یہاں بھیجنا، یہ سب چھوڑ دو۔ انوشے نے فوراً سر اٹھایا۔ میں نے امی کو نہیں بھیجا، اس نے بات کاٹ دی۔ اگر ہماری شادی ہو بھی گئی نا تو میں تمہیں خوش نہیں رکھوں گا۔ صاف کہہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہیں کہنا بتایا نہیں تھا۔ کچن میں چند لمحوں کے لیے صرف چولہے کی ہلکی سی آواز رہ گئی تھی۔ انوشے نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خود اس شادی کے حق میں نہیں ہوں، مگر آپ کی امی اور میری امی دونوں یہی چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو راضی کروں۔ اس نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کسی کے سر پر بندوق رکھ کر اسے راضی نہیں کروایا جاتا، میں یہ بات سمجھتی ہوں۔ زارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس خاموش، جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اس کا لہجہ اب فیصلہ کن تھا۔ میری ماں سے بھی دور رہو اور مجھ سے بھی۔ یہ سب سمیٹو اور اپنے گھر جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جوتوں کی آواز برآمدے میں گونجتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی تھی۔ انوشے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بھاپ کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ آنکھوں کی نمی اب چھپ نہیں سکی تھی۔ اسے زارون کا رویہ چبھ رہا تھا۔ سختی اپنی جگہ، مگر الفاظ کی کاٹ دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے چولہا بند کیا، کاؤنٹر پر رکھے برتن سمیٹنے لگی۔ ہر حرکت مشینی سی تھی۔ باہر صحن میں دھوپ ویسے ہی پھیلی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد حویلی کے لمبے برآمدے میں قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ اب ڈھلنے کو تھی، مگر سفید دیواروں سے ٹکرا کر روشنی اب بھی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ انوشے نے جلدی جلدی اپنے 2 کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، دوپٹہ ٹھیک کیا اور نظریں جھکائی مین انٹرنس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ زارون کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے،
اگر شادی ہو بھی گئی تو میں تمہیں خوش نہیں رکھوں گا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھیں دوبارہ بھیگ گئیں۔ اس نے گیٹ کے قریب کھڑے چوکیدار سے نظریں ملانے سے بھی گریز کیا۔ ابھی وہ سیڑھی سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ بی بی جی، بی بی جی۔ ملازمہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ انوشے نے پلکیں جھپکائیں، آنسو روکے۔ خالہ کو کہہ دینا میں بعد میں آؤں گی، ابھی میں گھر جا رہی ہوں۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں جا سکتی آپ۔ ملازمہ نے بے چینی سے سر ہلایا۔ وہ غصہ کریں گی، پہلے ان کی بات سن لیں، پھر جو حکم ہو کرے گا۔ انوشے نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ سب چھوڑ کر چلی جائے، مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور ملازمہ کے پیچھے پیچھے واپس اندر چل دی۔ نور بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی سی عطر کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ نور بیگم بیڈ کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی مگر دانے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انوشے اندر داخل ہوئی انہوں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ ان کی آواز میں خفگی صاف تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ انوشے نے بیگ ہاتھ میں ہی تھام رکھا تھا، آنسو اب رک نہیں رہے تھے۔ آپ کو پتہ بھی ہے خالہ، زارون نے مجھے کتنا ذلیل کیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر آپ اور امی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نور بیگم نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں لا رہی ہوں۔ راضی نہیں ہے تو راضی ہو جائے گا، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیگ نیچے رکھنے کو کہا۔ اور اس طرح میدان چھوڑنے سے رشتے نہیں ہوتے۔ انوشے نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ مگر خالہ، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، میں کیوں زبردستی؟ لاڈو، ادھر آؤ میرے پاس۔ نور بیگم نے نرم لہجہ اختیار کیا، اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے ڈھیلا ہو کر فرش پر رکھ دیا تھا۔ نور بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جسے بچپن میں بہلاتی تھی۔ بیٹا، شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اچھے رشتے تو اور بھی مشکل سے ملتے ہیں، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ تمہاری 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ انوشے نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کیا کیا ہے خالہ جو رشتے ٹوٹے؟ وہ میری وجہ سے نہیں ٹوٹے تھے۔ میں جانتی ہوں تمہاری غلطی نہیں تھی، نور بیگم نے فوراً کہا، مگر دنیا قصور نہیں دیکھتی، بس بات پکڑ لیتی ہے۔ اور تمہاری ماں وہ ہر رات روتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم اس گھر میں آؤ جہاں وہ بے فکر ہو سکے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ مگر خالہ، کیا کسی کو مجبور کر کے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں خود بھی اس طرح نہیں چاہتی، مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ نور بیگم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ پسند بعد میں بھی ہو جاتی ہے، عزت اور ساتھ اہم ہوتا ہے۔ زارون ضدی ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، تم اگر صبر سے کام لوگی تو مان جائے گا، اگر نہیں مانا تو؟ اس کی آواز بمشکل سنائی دی تھی۔ مانے گا، نور بیگم نے یقین سے کہا۔ تم بس خاموشی اختیار کرو، جو تمہاری ماں کرنا چاہ رہی ہے اسے کرنے دو۔ کبھی کبھی لڑکی کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، گھر بسانا آسان نہیں ہوتا انوشے۔ انوشے نے آنسو صاف کیے، دل میں سوال اب بھی ویسے ہی تھے مگر الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، سر ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نور بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بیگ وہیں رکھ دو، کہیں نہیں جا رہی تم، یہ تمہارا بھی گھر ہے، سمجھی؟ انوشے نے دھیرے سے بیگ کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف۔ باہر برآمدے میں روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کمرے میں سکون تھا مگر اس کے اندر ایک شور مسلسل اٹھ رہا تھا جسے وہ کسی سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے بیرونی صحن میں لگی پیلی روشنی دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ اوپر آسمان صاف تھا مگر اندر کا ماحول بوجھل۔ زارون سیدھا آفس سے آیا تھا۔ اس کو کال کر کے سیدھا حکم ملا تھا، آفس کے بعد سیدھا میرے کمرے میں آنا۔ کوٹ ابھی تک بازو پر ڈالا ہوا تھا، ٹائی ڈھیلی، چہرے پر تھکن اور چڑچڑاہٹ دونوں موجود تھیں۔ نور بیگم کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی، جیسے کسی گہرے خیال میں ہو۔ زارون نے اندر قدم رکھا۔ امی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔
تمہاری نظر میں تمہاری ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آواز ٹھنڈی مگر کاٹ دار تھی۔ زارون کا ایک لمحہ رکا۔ اور کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ اب وہ مڑی، آنکھوں میں خفگی صاف تھی۔ اگر میں نے کسی لڑکی کو تمہارے لیے بلایا ہے تو تم اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرو گے؟ وہ روتی بھی میرے پاس آئی تھی۔ زارون کے جبڑے سخت ہو گئے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ دلچسپی نہیں ہے تو ذلیل کرو گے اسے؟ نور بیگم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں کروں گا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی مجھے نظر آئے گی میں اسے واضح کر دوں گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ماں اور وہ خود آپ کا دماغ خراب کر رہے ہیں، جو مجھے گوارا نہیں ہے۔ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ نور بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ تمہارے نزدیک ماں کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے؟ زارون نے بے چینی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ امی، بات کو مت گھمائیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اچانک کہا۔ آج میں قصہ ہی تمام کر لیتی ہوں، ختم ہو جاتی ہوں تاکہ میری بات یہیں ختم ہو جائے۔ پھر نہ کوئی تم پر انگلی اٹھائے گا نہ مجھ پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، دراز کھولی اور ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر زارون کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ امی! وہ لپکا اور ان کے ہاتھ سے شیشی چھین کر دور فرش پر پھینک دی۔ شیشی ٹکرا کر لڑھک گئی۔ اس نے فوراً ماں کے کندھے تھام لیے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیا بچپنا ہے؟ نور بیگم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ ماں سے زیادہ عزیز ہے تمہیں تمہاری پسند؟ ایسی بات نہیں ہے۔ زارون کی آواز اب سختی سے زیادہ بے بسی لیے ہوئے تھی۔ مگر آپ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے تم سے عزیز میری بھانجی نہیں ہے، مگر مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ میں نے زبان دی ہے اپنی بہن کو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ اب اگر پیچھے ہٹ گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے زارون، تمہیں خوش رکھے گی۔ تم سب سے زیادہ عزیز ہو مجھے، اسی لیے میں تمہارے لیے اسے منتخب کر رہی ہوں۔ کیا میں اتنا بھی حق تم پر نہیں رکھتی؟ زارون نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی۔ آپ مکمل حق رکھتی ہیں امی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر پلیز، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ چکا ہوں۔ نور بیگم نے سیدھی ہو کر اسے دیکھا۔ اور میں بھی تو کسی اور کو تمہارے لیے پسند کر چکی ہوں۔ کیا تم ماں کی بات نہیں مانو گے؟ وہ کچھ دیر تک انہیں سمجھاتا رہا۔ شادی زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر میں دل سے راضی نہیں ہوا تو؟ دل بعد میں مان جاتا ہے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ عزت پہلے داؤ پر لگتی ہے۔ زارون نے تھکے ہوئے انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں سب سمجھ رہی ہوں۔ ان کا لہجہ اب نرم تھا، مگر فیصلہ کن۔ بس تم نہیں سمجھ رہے کہ ایک ماں پر کیا گزرتی ہے جب وہ وعدہ کر کے پیچھے ہٹتی ہے۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی رہیں۔ آخر کار زارون نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں ہار مان لینے کی تھکن تھی۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو آپ خوش رہیں گی؟ نور بیگم کی سانس جیسے تھم گئی۔ کیا واقعی؟ اس نے نظریں چرا لی۔ میں راضی ہو جاؤں گا، مگر صرف آپ کے لیے۔ نور بیگم کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے میرا سر اونچا کر دیا ہے۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کی کوشش کی، مگر دل میں ایک بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ رات اور گہری ہو گئی تھی اور اس کے فیصلے کا وزن کمرے کی ہوا میں صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ ہفتے کے دن کی دھوپ ابھی اپنے زور پر تھی، مگر سائرہ بیگم کے چھوٹے سے مکان میں فضا بالکل ہلکی اور سنجیدہ تھی۔ دیواریں پرانی مگر صاف تھیں۔ فرش پر چھوٹی سی قالین بچھائی گئی تھی اور ایک طرف چھوٹا سا صوفہ رکھا تھا۔ زارون خانزادہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، سر جھکا کر، ہاتھوں کو گود میں دبائے ہوئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور سانس ہلکی ہلکی تیز۔ آج چھوٹی سی منگنی ہونے والی تھی، مگر وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مکان کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب چند لوگ جو گواہوں کے طور پر آئے تھے اندر داخل ہوئے۔ زارون کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ تھام لیا۔ تم نے رشتے کے لیے ہاں بول دیا ہے تو اب نکاح کے لیے تو کوئی اعتراض تو نہیں کرو گے بیٹا؟ نور بیگم کی آواز میں اعتماد اور تھوڑی سختی دونوں تھی۔ زارون نے آنکھیں اٹھائیں، گھبراہٹ صاف دکھائی دی تھی۔ امی، یہ کیا تماشا ہے؟
آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم چھوٹی سی منگنی کی رسم کریں گے، یہ نکاح کی بات کہاں سے آ گئی؟ نور بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا تمہارے نزدیک ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ زارون نے گہری سانس لی، دل میں زہر سا گھونٹ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نور بیگم مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ انوشے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ چھوٹا مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دیوار کے کونے میں سفید پردے لٹکے تھے، چھوٹی سی الماری اور سامنے بیڈ جس پر تازہ چادریں بچھائی گئی تھیں۔ انوشے دلہن بنی لال لباس میں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ڈھیر سے لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، آنسو بہنے کو تیار تھے۔ نور بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ اب نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے دستاویز کھول کر انوشے کی طرف دیکھا۔ انوشے ولد فرید احمد، آپ کا نکاح زارون خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ یہ نکاح قبول کرتی ہیں؟ انوشے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں اپنے مرحوم باپ کی یاد ٹکڑوں میں جھلک رہی تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ یہ نکاح قبول کرتی ہیں؟ انوشے نے گہری سانس لی، آنکھیں بند رکھیں اور دوبارہ کہا کہ قبول ہے۔ تیسری بار پوچھا گیا۔ وہ ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط لیے گئے تھے اور پھر سب باہر آ گئے تھے۔ زارون کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کے فیصلے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور پاس بیٹھ کر بولے، زارون خانزادہ، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ زارون نے سر اٹھایا، آنکھیں صاف اور مضبوط تھیں۔ قبول کرتا ہوں۔ 3 دفعہ اسے پوچھا گیا اور وہ سادگی سے نکاح قبول کر گیا تھا۔ زارون نے قلم اٹھایا اور دستخط کیے۔ ہاتھ تھوڑا سا کانپ رہا تھا مگر سر جھکائے ہوئے محض اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ سائرہ بیگم اور نور بیگم دونوں نے سکون کے ساتھ سانس لیا۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ نکاح مکمل ہوا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ اس درمیان زارون اور نور بیگم کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ ماں تھی، اتنی دوری اپنے بیٹے سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گھر کے باقی حصے میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ برآمدے کی لائٹس مدھم کر دی گئی تھیں اور دور کہیں دیوار گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ زارون کے کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، جس کی زرد روشنی صوفے اور سامنے رکھے سینٹرل ٹیبل پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی، مگر چہرے پر یکسوئی کم اور الجھن زیادہ تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیے، اس نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر کہا۔ نور بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہلکا سا دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں تھکن کی لکیر۔ زارون نے ایک خاموش نگاہ ان پر ڈالی، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان صرف کی بورڈ کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک انکہی کشیدگی تھی۔ آخرکار نور بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا۔ کب تک ماں سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ان کی آواز نرم تھی مگر اندر سے بھاری۔ ایسا بھی میں نے کون سا گناہ کر دیا جو تم اپنی ماں سے اتنا ناراض ہو گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں زارون؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ زارون کی انگلیاں رک گئیں۔ کیا ماں اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ بھی نہیں لے سکتی؟ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا جو تم اتنا ناراض ہو گئے ہو کہ 2 دن تک تم میرے کمرے میں نہیں آئے؟ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے آج اپنی تربیت پر۔ ان کی بات سن کر اس نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہری سانس لی۔ نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے بولا، تربیت پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، رد عمل دے سکتا ہوں، اور بری آپ نہیں، برا تو میں ہوں امی، جو آج تک آپ کو سمجھا نہیں پایا کہ میرے دل میں کیا جذبات ہیں، میں کیسا انسان ہوں۔ آپ کو صرف اپنے جذبات دکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا بیٹا اس نکاح سے خوش ہے یا نہیں۔ آپ نے صرف اپنی مرضی کی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ نور بیگم نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ میں نے تمہارا برا نہیں چاہا بیٹا، منگنی بھی تو ہونی تھی نا، میں نے بس نکاح کروا دیا، فرق ہی کیا ہے؟ آگے جا کر یہ رشتہ ہونا ہی تھا۔ میں تمہاری کبھی بھی انوشے سے منگنی ٹوٹنے نہیں دیتی، پھر اس بات پر تمہیں کیوں اختلاف ہے؟ اچھی بات ہے، تمہارا نکاح ہو گیا، رشتہ حلال ہو گیا ہے۔ زارون نے نظریں جھکا لی۔ فرق ہوتا ہے امی،
منگنی اور نکاح میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگنی میں وقت ہوتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ نکاح نکاح ذمہ داری ہے، بندھن ہے۔ آپ نے یہ بات نہیں سمجھی۔ بے شک آپ میری اور اس کی منگنی نہیں توڑتی، میں آپ کی اس بات کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر آگے جا کر اس کا دماغ تبدیل ہو گیا، اگر اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ نکاح ختم کروائیں گی؟ آپ کو معلوم ہے نکاح ختم کروانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ نور بیگم نے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکی، جیسے الفاظ چن رہی ہوں۔ چند لمحے بعد دوست سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بھول ہے۔ جس لڑکی سے میں نے تمہاری شادی کرائی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ بہت نیک اور صاف دل ہے، اپنا رشتہ کبھی ختم نہیں کرے گی، اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر، ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو اور اچھا اچھا سوچا کرو۔ بلا وجہ تم باتیں سوار کر کے دماغ خراب کرتے ہو، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی۔ میں سوچ رہی تھی، انہوں نے آہستہ سے بات شروع کی، گھر میں قرآن خوانی رکھ لیتی ہوں، ایک دعوت کا انتظام بھی ہو جائے گا، سب کو بتا دوں گی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلا دوں گی، سب رشتہ دار بھی آ جائیں گے۔ زارون نے کندھے سیدھے کیے، ٹھیک ہے بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں نہ خوشی تھی نہ مخالفت، بس ایک سیدھی سی قبولیت موجود تھی۔ نور بیگم نے اس کی طرف دیکھا، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، اگر تمہاری دل آزاری ہوئی ہے میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے یہ سب، تمہاری زندگی سنوارنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی لوگ تم پر انگلی اٹھائیں یا کہیں کہ ماں نے بیٹے کا گھر نہیں بسایا۔ زارون نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ٹکا دیا۔ امی، لوگ تو ہر حال میں باتیں کرتے ہی ہیں، مگر خیر جو ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باپ کے بعد اس کے پاس ایک یہی تو رشتہ باقی تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں زارون۔ ان کی آواز بھر آ گئی، تم سب سے زیادہ عزیز ہو مجھے۔ میں نے اگر جلدی کی تو اس لیے کہ مجھے لگا کہ وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور اسی ڈر سے میں نے ہر بات کو آرام آرام سے مکمل کیا۔ مجھے نہیں پتا تم اپنے لیے کیسی لڑکی منتخب کرو گے، نہ جانے وہ اس گھر کا کیا حشر کرے گی، ہمارے خاندان کو سمجھے گی یا نہیں۔ اسی ڈر سے میں نے اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی بنایا ہے، جو اس گھر کو بھی سنبھالے گی اور آنے والی نسل کو بھی پروان چڑھائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس سامنے دیوار پر نظریں جمائے رہا۔ اندر شاید بہت کچھ چل رہا تھا، مگر زبان تک کچھ نہیں آیا تھا۔ نور بیگم کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اور کبھی دھیرے سے سمجھاتی، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، لڑکی اچھی ہے، وقت کے ساتھ سب سنبھل جاتا ہے۔ زارون نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے بحث کی گنجائش ختم ہو چکی ہو۔ چند منٹ بعد نور بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، سو جاؤ اب دیر ہو گئی ہے۔ وہ دروازے تک گئیں، پھر ایک لمحے کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ زارون پھر لیپ ٹاپ کھول چکا تھا، مگر اس کی انگلیاں ساکت تھیں۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی اور کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر ایک ایسا بوجھ تھا جو الفاظ سے ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد انہوں نے قرآن خوانی کا انتظام کیا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ انوشے نے آگے بڑھ کر تمام تر کام اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ یہ بات زارون بھی نوٹ کر رہا تھا، مگر اس نے سراہنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صحن میں بچھی ہوئی سفید چادروں پر رنگ برنگی گدیوں کا ہجوم تھا۔ باورچی خانے سے مسالوں اور گرم گھی کی خوشبو مل کر ایک مانوس سا شور پیدا کر رہی تھی۔ رشتہ داروں کی آوازیں، بچوں کی دوڑ، چمچوں کی کھنک، سب مل کر ایک بھرپور دعوت کا منظر بنا رہے تھے۔ انوشے سفید لباس میں ملبوس تھی، سادہ سا لباس، مگر اس کی رنگت کے ساتھ ایسا جچ رہا تھا جیسے روشنی نے خود اسے چن لیا ہو۔ ہلکا سا دوپٹہ سر پر ٹکا تھا، کانوں میں چھوٹے سے موتی۔ وہ اپنی ہم عمر کزنز کے درمیان بیٹھی ہنس رہی تھی، مگر اس کی ہنسی میں ہلکی سی جھجک شامل تھی، جیسے ہر لمحہ اسے یاد ہو کہ اب وہ صرف بیٹی یا بھانجی نہیں، کسی کی بیوی بھی ہے۔ زارون بڑوں کے حلقے میں بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ گفتگو میں شریک، مگر دل کہیں اور۔ وہ کبھی کبھار سر اٹھا کر ادھر گرد دیکھ لیتا۔ اسی ایک نظر میں اس کی نگاہ انوشے پر جا ٹھہری۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس کے برابر شاہزین بیٹھا تھا، اس کا ماموں زاد، ذرا زیادہ قریب، ذرا زیادہ جھک کر بات کرتا ہوا۔ زارون کا جبڑا سخت ہو گیا۔
بے شک یہ رشتہ اس کی اپنی مرضی کا نہیں تھا، مگر اس لڑکے کے بغل میں بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، اور یہ بات اسے ہرگز گوارا نہیں تھی کہ اس کی عورت کے قریب کوئی دوسرا مرد بیٹھے۔ اس نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر شاہزین جھک کر کچھ کہنا اور انوشے کا ہنس دینا اسے کھٹک گیا۔ اس نے کپ میں بچی ہوئی چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کی اور آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سیدھا ان کے پاس آ کر رکا۔ کزنس نے احتراماً ذرا جگہ بنائی۔ اس کی آواز ہلکی تھی، مگر لہجہ ایسا کہ انوشے فوراً چونک گئی۔ بات سنو، ذرا کچن میں آ کر میرے لیے کافی بنا دو۔ انوشے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ اس نے نگاہیں شاہزین پر جمائے رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی، پیچھے دروازہ ہلکے سے بند ہوا۔ وہ پلٹی بھی نہیں تھی کہ زارون اندر آ چکا تھا۔ کافی؟ وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی سانس ایک لمحے کو اٹک گئی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں سختی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ وہ ہکلا گئی۔ کیا مطلب؟ جب میں سامنے بیٹھا ہوں اور وہ جان بوجھ کر تمہارے اتنا قریب آ کر بیٹھ رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ کر کہیں اور نہیں جا سکتی؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر تکلیف دہ نہیں، صرف روکنے والی۔ انوشے نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرانی اور ہلکی سی ناراضگی موجود تھی۔ ہم دوست ہیں، پہلے بھی تو ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی۔ اس کی آواز اور سخت ہو گئی۔ اس نے دونوں بازو تھام کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ پہلے تم اکیلی تھی، سنگل تھی، اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ فرق سمجھتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں جھک گئیں، مگر لہجے میں مدھم احتجاج باقی تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا زارون۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو۔ غلطی ہمیشہ حرکت سے نہیں ہوتی ہے، حالات سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اسے خود سنبھالنا پڑتا ہے۔ انوشے نے آہستہ سے کہا، تو کیا میں سب سے کٹ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کے چہرے پر غصے کے پیچھے چھپی ہوئی الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، بس حد ہونی چاہیے، اور وہ حد تمہیں سمجھنی ہوگی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ باہر سے کہکہوں کی آوازیں آئیں۔ کچن کی زرد روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، مگر درمیان میں ایک انکہی دیوار موجود تھی۔ زارون نے گرفت ڈھیلی کی۔ میرے پاس آؤ، بڑوں کے پاس بیٹھو۔ اب انوشے نے سر ہلا دیا۔ جی۔ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس کے قدم آہستہ تھے، جیسے وہ اس نئے رشتے کا وزن ناپ رہی ہو۔ زارون سیدھا چل رہا تھا، چہرہ سنجیدہ، نگاہیں سامنے۔ باہر آ کر وہ بڑوں کے حلقے میں بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، باتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی۔ شاہزین نے ایک لمحے کو ان دونوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ زارون نے ایک سرسری نظر انوشے پر ڈالی۔ وہ خاموش تھی، سنجیدہ۔ اسے نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی اور اس کے حق کے دائرے میں قدم رکھے۔ دعوت کی آوازیں بدستور گونج رہی تھیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک نئی خاموشی جنم لے چکی تھی۔ ایسی خاموشی جو آنے والے دنوں میں یا تو پل بنے گی یا فاصلے کو اور گہرا کر دے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھر میں پھیلی ہوئی دن بھر کی گہما گہمی اب تھم چکی تھی۔ مہمان جس جس کمرے میں جگہ ملی وہیں سمٹ گئے تھے۔ راہداری میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور باہر آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے۔ زارون اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسکرین کی نیلی روشنی میں سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ اچانک بغیر دستک کے کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ انوشے دروازے کے پاس کھڑی تھی، دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس کی آواز تیز تھی۔ کیسے اندر داخل ہو رہی ہو؟ عقل نہیں ہے؟ انوشے نے ہلکے سے لب کھولے۔ ماما نے کہا ہے کہ میں آپ ہی کے کمرے میں سو جاؤں۔ گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، جگہ نہیں ہے۔ زارون کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ جاہل لڑکی، کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں، کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کے گال سرخی مائل ہو گئے تھے، شاید شرمندگی سے یا شاید خوف سے۔ وہ بیزاری سے بولا، اور ہاں، نیچے سونا، بیڈ پر میں سوتا ہوں۔ جی، اس نے آہستہ سے جواب دیا، اور وہ کمرے کے کونے سے اضافی گدا اور چادر نکال کر فرش پر بچھانے لگی۔ ہر حرکت میں جھجک تھی،
جیسے اسے معلوم نہ ہو کہ کہاں نظر اٹھانی ہے اور کہاں نہیں۔ زارون دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر معمول کی روانی سے نہیں چل رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، صرف کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ باہر اچانک تیز ہوا چلی، پھر بوندوں کی آواز، اور دیکھتے ہی دیکھتے شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی۔ بجلی کی چمک نے ایک لمحے کے لیے کمرہ روشن کر دیا، اس کے فوراً بعد زوردار کڑک سنائی دی۔ انوشے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اگلی گرج پر وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ایک اور چمک اور وہ ڈر کے مارے سیدھا بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ زارون گہری نیند میں تھا کہ اچانک اسے اپنے بازو کے ساتھ کسی کا وجود محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو انوشے اس کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی قمیض کو ہلکے سے پکڑے ہوئے تھے، جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں سہارا ڈھونڈتا ہے۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ بجلی کی چمک نے اس کے چہرے کو لمحہ بھر کے لیے روشن کیا۔ آنکھیں بند، پلکوں پر نمی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے نیم غصے اور نیم حیرت میں کہا۔ انوشے نے آنکھیں کھولیں۔ پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، باہر بہت تیز گرج ہے، مجھے یہیں سونے دیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ اگلی کڑک پر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ زارون نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں تمہارا؟ اس کی آواز اب مدھم مگر سنجیدہ تھی۔ اور تمہارا وجود مجھ پر حلال ہے۔ انوشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً ذرا سا فاصلہ بنانے کی کوشش کی، مگر بیڈ کی جگہ محدود تھی۔ پلیز، ابھی میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں صاف خوف تھا، صرف بارش کا نہیں، اس جملے کا بھی جو ابھی کہا گیا تھا۔ زارون اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں الجھن میں اپنا حق لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے بھی اعتراف کر رہا ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی۔ انوشے نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ حق زبردستی سے نہیں لیا جاتا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر الفاظ صاف تھے۔ مجھے وقت چاہیے۔ جملہ ہوا میں معلق رہ گیا۔ زارون کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے نظر پھیر لی، چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اور بجلی کڑکی۔ اس بار انوشے نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ پہلے کی طرح اس سے لپٹی نہیں، بس بیڈ کے کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان واضح فاصلہ تھا۔ کچھ دیر بعد زارون نے آہستہ سے چادر کا ایک کنارہ اس کی طرف کھینچ دیا۔ ادھر آ جاؤ، گر جاؤ گی۔ لہجہ پہلے جیسا سخت نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چند انچ قریب سرک آئی۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، وہ اس کے نزدیک ہو گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگا تھا۔ یہ کام اتنی آہستگی سے کیا جا رہا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان حائل پردے گرانے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر جسارت برداشت کر رہی تھی۔ بارش رات بھر برستی رہی اور وہ اس پر برستا رہا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی دھوپ پردوں کی جھریوں سے چھن کر ڈرائننگ روم میں پھیل گئی تھی۔ میز پر گرم پراٹھوں کی خوشبو، انڈوں کی بھاپ اور چائے کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ انوشے کرسی کے کنارے پر سمٹی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے، نظریں پیٹ پر جھکی ہوئی۔ نور بیگم اور سائرہ بیگم آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ سائرہ بیگم نے کپ رکھتے ہوئے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ باجی، میں ناشتہ کر کے اسے لے کر نکل جاؤں گی، پھر آپ آگے کا بتا دیجیے گا۔ ہو سکے تو رخصتی کی تاریخ جلدی رکھ لیں۔ دیکھیں، یہ بھی بڑی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں جتنا جلدی ہو سکے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ انوشے کے ہاتھ کپ کے گرد اور مضبوط ہو گئے۔ اس نے لب بھینچ لیے، مگر کچھ کہا نہیں۔ نور بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، دیکھتے ہیں۔ سائرہ بیگم کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زارون اندر آیا، سفید قمیض میں بال سلیقے سے بنے ہوئے، چہرہ سنجیدہ۔ اس کی نظر سیدھی میز پر بیٹھی تینوں خواتین پر پڑی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، رخصتی کی تاریخ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تینوں کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ وہ آ کر انوشے کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز صاف اور ٹھہری ہوئی تھی۔ رخصتی ہو چکی ہے، رات ہی آپ دونوں نے اسے میرے کمرے میں بھیجا تھا اور ہمارے درمیان تعلق قائم ہو گیا ہے۔ انوشے کے ہاتھ کانپ گئے۔ کپ کی پلیٹ سے ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔
چہرہ سرخ ہو چکا تھا، نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ سائرہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ انہوں نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ نور بیگم کے چہرے پر بھی اطمینان ابھرا، جیسے کوئی بڑی فکر ٹل گئی ہو۔ زارون نے بات جاری رکھی، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے ایک لمحے کو انوشے کی طرف دیکھا، پھر خالہ سے مخاطب ہوا، اور ہاں، ولیمے کی تاریخ رکھی جائے گی، جلد ہی ولیمہ کروں گا، سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے مہمانوں کو بلانا ہے۔ سائرہ بیگم نے فوراً سر ہلایا، جی بیٹا، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ باجی، پھر میں نکلتی ہوں، آپ اپنی بہو کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ انوشی نے چونک کر سر اٹھایا، امی، ابھی میں ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں، میری بات تو سنیں۔ خاموش ہو جاؤ۔ زارون کی آواز سخت تھی مگر اونچی نہیں، تم میرے پاس ہی رہو گی۔ خالہ، آپ اس کی طرف سے ٹینشن نہ لیں۔ انوشے کے لب ہلکے سے کھلے مگر الفاظ باہر نہ سکے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں واضح التجا تھی۔ سائرہ بیگم نے ایک لمحے کو بیٹی کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ بیٹا، شوہر کا گھر ہی اصل گھر ہوتا ہے، اب تم وہیں رہو گی جہاں تمہارا شوہر بولے گا۔ انہوں نے دوپٹہ درست کیا اور آہستگی سے کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ نور بیگم بھی کھڑی ہوئی۔ سائرہ، فکر نہیں کرو، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ سائرہ بیگم نے مختصر سا سر ہلایا، پھر بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ انوشے کی آنکھیں دروازے پر جمی رہیں۔ جب تک وہ اوجھل نہیں ہو گئی تھی، ڈائننگ روم میں چند لمحے بھاری خاموشی رہی۔ زارون نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا، جیسے ابھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی ہو۔ انوشے کی سانسیں تیز تھیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ضرورت تھی، باتیں ختم کرنی تھیں، لیکن میں نے کہا نا، اب یہ موضوع ختم۔ اس نے کیپ میز پر رکھا، ولیمے کی تیاری کرو۔ نور بیگم نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، نئی نئی دلہن ہے، تھوڑا وقت دو۔ زارون نے ماں کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وقت مل جائے گا، مگر بات واضح ہونا ضروری تھا۔ انوشے نے خاموشی سے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ بھوک ویسے بھی ختم ہو چکی تھی، اس کے لیے صبح کی دھوپ اب چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں زندگی معمول کے مطابق چلتی دکھائی دے رہی تھی، مگر اس میز پر بیٹھے تین دل الگ الگ بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، ایک اطمینان کا، ایک اختیار کا، اور ایک خاموش اضطراب کا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ زارون اپنے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ہلکی سی چرچراہٹ گونجی۔ زارون نے کوٹ ایک طرف رکھا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ سامنے صوفے پر انوشے بیٹھی تھی، دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس کی سسکیوں میں ضبط ٹوٹنے کی آواز تھی، جیسے کسی نے اندر سے ڈور کھینچ دی ہو۔ اس کے قریب آ کر رکا۔ کیا بات ہے؟ آواز میں سختی کم اور الجھن زیادہ تھی۔ کیوں بلا وجہ ٹسویں بہا رہی ہو؟ انوشے نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں۔ ٹسویں نہیں بہا رہی، آواز رند گئی ہے، تکلیف سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جو انسان کسی اور کو پسند کرتا ہو، اس سے شادی ہو جائے تو ایک عورت میں ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ زارون نے بھویں سکیڑی، کس نے کہہ دیا میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ وہ ایک قدم اور نزدیک آیا۔ کیا میں نے کبھی خاندان میں کسی لڑکی کا نام لیا یا کسی کو سب کے سامنے پیش کیا؟ وہ بے اختیار بولی، آپ کی امی، پھر رکی، جیسے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ بتاتی رہی ہیں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ نے خود بھی کئی دفعہ اس لڑکی کا تذکرہ کیا ہے۔ زارون صوفے کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی کوہنی گھٹنے پر ٹکی ہاتھ آپس میں جڑے۔ امی کو خاموش رکھنے کے لیے کہتا تھا۔ اس نے مختصر سا سانس لیا۔ خیر، اب یہ رونا دھونا چھوڑو، مجھے سکون چاہیے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ پردے کے باہر سے دور کی گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ انوشے نے چہرہ موڑ لیا۔ مجھے آج کچھ نہیں کرنا۔ لہجہ ضدی نہیں تھا، تھکا ہوا تھا۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت مضبوط تھی۔ اس گھر میں تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تمہارے وجود سے سکون لوں۔ انوشی نے چونک کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔ کیا مطلب؟ آواز میں کڑواہٹ تھی۔ آپ نے محبت میں نہیں روکا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ قد کا سایہ اس پر پڑا اور اس نے پھر ہاتھ تھاما۔ اس بار انگلیاں کلائی کے گرد بند ہوئی۔ فی الحال صرف سکون دو، باقی باتیں بعد میں۔ انوشی کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے زمین پر کوئی جواب لکھا ہو۔ میں تھکی ہوئی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ دل بوجھل ہے۔ میں بھی۔ اس کی آواز میں پہلی بار کھردرا پن آیا۔ اس لیے مجھے سکون دو۔
وہ اسی لیے بستر کی طرف بڑھا۔ کمرے کی لائٹ مدھم تھی، بیڈ کی سفید چادر پر سائے ٹوٹتے جڑتے تھے۔ انوشے کے قدم بے ربط تھے، جیسے دل کہیں اور ہو اور وہ کنارے پر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ سمیٹتے ہوئے زارون نے چند لمحے اسے دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی، چہرے پر بے بسی کی لکیر۔ وہ بے حد کل کی طرح اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ تھوڑا گھبرائی تھی، لیکن پھر اپنے شوہر کی قربت پاتے ہی اس کے ساتھ کھو گئی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ گھر کی دیواروں نے بہت سی خاموشیاں سنی تھی، بہت سی ادھوری باتیں برداشت کی تھیں، لیکن اس کے باوجود رشتے مضبوط رہے تھے۔ لیکن آج کی فضا ذرا سرد تھی۔ زارون گھر آ چکا تھا، لیکن اس کی بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ رات 9 بجے کے قریب دروازہ کھلا تو ہلکی سی ٹھنڈی ہوا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زارون صوفے پر بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی، بازو موڑے ہوئے، چہرہ سخت۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ انوشے اندر آئی، ہاتھ میں پرس، چہرے پر تھکن اور ہلکی سی الجھن۔ اسے دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے تم گئی تھی اپنی ماں کے پاس؟ آواز گونجی۔ ذرا بتانا مجھے۔ انوشے چونکی، پھر خود کو سنبھالا۔ میں نے خالہ کو بتا دیا تھا۔ اس نے پرس میز پر رکھا۔ اور ویسے بھی میں جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہ 2 قدم میں اس کے قریب تھا۔ اس نے دونوں بازو گرفت تھام لیے۔ گرفت مضبوط تھی، مگر اس بار اس میں بے قابو غصے سے زیادہ بے چینی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ یہ بات میں بار بار نہیں بول سکتا۔ انوشے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ وہ جھکا، آنکھوں میں سیدھی نظر ڈالتے ہوئے، اور آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا بولا آپ نے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ زارون نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے لفظوں کا بوجھ محسوس کر رہا ہو، پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ شدید محبت کرتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیسے اپنی محبت تمہارے سامنے ظاہر کروں۔ اس کی پلکوں پر نمی جھلملائی۔ واقعی آپ مجھے پسند کرنے لگے ہیں؟ وہ اچانک غصے سے چیخ اٹھا، مگر اس چیخ میں درد تھا۔ ہاں ہاں، پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہاری دوری میری جان نکال دیتی ہے۔ میں جب گھر آیا اور تم نہیں ملی تو تم نہیں جانتی میرا کیا حال ہو رہا تھا۔ ہر کمرہ خالی لگ رہا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مگر ہاتھ ابھی بھی اس کے بازوؤں پر تھے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، آئندہ کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی یوں بتائے بغیر۔ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں انوشے۔ انوشے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تو آپ کو فرق پڑتا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ پہلی بار فرق نہیں پڑتا، پاگل کر دیتی ہو تم مجھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگا لیا۔ اس کی باہوں کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں وہ شدت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس میں خوف تھا، کھو دینے کا، اور اقرار تھا پا لینے کا۔ انوشے اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو اس کی قمیض بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ یہ الفاظ سننے کے لیے میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محبت سے نواز دیا۔ زارو نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اور مجھے بھی۔ وہ ذرا پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ شاید میں شروع میں غلط تھا۔ میں نے رشتہ قبول کیا، دل سے نہیں، مگر تم نے 3 مہینوں میں مجھے بدل دیا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری برداشت، میں ہار گیا تم سے انوشے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ محبت ہار جیت نہیں ہوتی۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرایا۔ تو پھر صلح ہے ہمیشہ کے لیے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ لاؤنج کی روشنی نرم تھی، باہر رات پرسکون۔ 3 مہینوں کی غلط فہمیاں، انا، ضد، سب جیسے اسی ایک لمحے میں پگھل گئی تھی۔ رشتہ جو زبردستی شروع ہوا تھا، اب اقرار پر کھڑا تھا۔ زندگی نے انہیں ایک سبق سکھایا تھا۔ محبت اعلان سے نہیں، احساس سے ثابت ہوتی ہے، اور جب دل سچ میں جھک جائے تو رشتہ بوجھ نہیں رہتا، پناہ بن جاتا ہے۔